السلام علیکم جناب وزیر اعظم صاحب. میں ہوں شنہوا نیوز ایجنسی کی اردو سروس کی زوشو ہوا. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹ محمد کریم وہ بیجنگ 2022 سرمائی اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. ہم ان مقابلوں میں پاکستانی کھلاڑی کی شرکت کا بہت خیر مقدم کرتے ہیں. آپ کا شمار دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ مستقبل میں آپ کی حکومت پاکستان اور چین کے درمیان کھیلوں کے تعاون کو فروغ دینے میں کیا اقدامات کرے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے اور کئی پختونخوا کے بھی علاقے ایسے ہیں کہ وہاں سکینگ کے لیے، اور سکینگ مین چیز ہے ونٹر اولمپکس کی، تو سکینگ کے لیے بہترین جگہ ہیں. لیکن ابھی تک پاکستان میں ہم نے کبھی صحیح معنی میں سکینگ کے اوپر توجہ نہیں دی. بڑی کم جگہوں کے اوپر سکینگ ہوتی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ گلگت بلتستان میں خاص طور پہ سکینگ کو ڈیولپ کریں، اور اس کو جب ڈیولپ کریں گے تو ہماری یہ بھی کوشش ہے، کیونکہ چائنا کے اندر زیادہ آگے نکل گئے ہیں، زیادہ توجہ دی جاتی ہے ونٹر سپورٹس کی طرف، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ان سے پھر کولیبوریشن بھی کریں، کیونکہ دوسری طرف خجراب پاس کی دوسری طرف چائنا ہے اور یہ کنیکشن بھی ان سے ہے. تو ہم اس کے اوپر بھی اب سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں پہلے تو ویسے اسکیم کے اوپر ہم زیادہ توجہ دیں، اور دوسرا ادھر سے کنیکشن گلگت بلتستان اور چائنا کے اندر، ادھر بھی ہم سپورٹس کے اندر آپس میں زیادہ ملاپ کروائیں، زیادہ کوآرڈینیشن کریں. Thank you, Your Excellency. It's Brody Jiang Chao with Xinhua News Agency. So my question is that you praised China's development model on many occasions. And we know that China has developed a whole process, people's democracy, and committed to a people-centered approach. However, the United States and the West countries try to impose their democratic model to other countries. So my question is that how do you think of China's whole process, people's democracy? Thank you. The most impressive thing about China, which is accepted by the entire world now, is that the number, almost 700 million people in China have been taken out of poverty in the last 35, 40 years. It's never happened in human history before. And this is what impresses the entire world about China, whether they are in good relationship with China, they are on the other side, they sort of oppose China, but everyone has to accept that this has never happened in human history before. And so if you ask me what impresses me most about China, it is this fact. Because my main objective is somehow to raise people out of poverty in Pakistan. And so, when I went to China, I specifically wanted to know the steps taken for alleviating poverty there. And so the reason why I think that the Chinese model of development is what we want to emulate is because, it was an inclusive growth in China. When China grew, the whole population grew with China. It wasn't, unfortunately, like in a lot of the rest of the world, where the rich get richer and the poor, in fact, get poorer. The gap between the rich and poor gets wider. In fact, in pandemic, we discovered that the poor people got poorer and the super rich got even richer. And so China is a model for all those countries who want to have inclusive growth. سر، میرا تعلق FM 98 دوستی چینل سے ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں، آپ ہمیشہ کھیلوں اور ورزش کے ذریعے صحت مند طرز زندگی برقرار رکھتے ہیں. اس حوالے سے آپ چینی عوام کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ چائنا کے اندر یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تبدیلی آئی ہے چائنا میں. ایک تو لوگوں کو غربت سے نکالا انہوں نے،
لیکن سپورٹس کے اندر چائنا کبھی بھی اتنا آگے نہیں تھا دنیا میں جتنا اب پچھلی 2-3 اولمپکس میں چائنا کی پرفارمنس بہت امپریسو رہی ہے. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہاں بڑی توجہ دی جا رہی ہے اب سپورٹس کی طرف اور فٹنس کی طرف. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ حکومت پاکستان ملک کی ترقیاتی حکمت عملی کو جیو پولیٹکس سے جیو اکنامک کی طرف منتقل کر رہی ہے. پاکستان کی ترقی کے لیے چین پاکستان اسٹریٹجک اور اقتصادی تعاون سے آپ کی کیا توقعات وابستہ ہیں؟ دیکھیں، چائنا نے غربت کم کیسے کی؟ چائنا نے غربت ایسے کم کی کہ انہوں نے اپنی اکانومی کو گرو کیا. جو گروتھ ریٹ جیسی جیسی ان کی بڑھی تو انہوں نے اس گروتھ ریٹ سے لوگوں کو غربت سے نکالا. اگر آپ نے غربت سے لوگوں کو نکالنا ہے تو جب تک آپ کی اکانومی گرو نہیں کرے گی، ویلتھ کریشن نہیں ہوگی، تو آپ کے پاس کدھر سے پیسہ آئے گا نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے؟ تو چائنا نے یہی کیا کہ انہوں نے اپنی اکانومی کے اوپر توجہ دی، لیکن گروتھ کو پھر جب ان کی دولت بڑھی تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کے پاس پیسہ چلا گیا پھر انہوں نے وہ نیچے دیا. تو ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ جب ہم جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ اب زور ہم نے دینا ہے اپنی اکانومی کو بڑھانے کے لیے. اور جیسے یعنی اس کا یہ نہیں مطلب کہ سیکیورٹی کے اوپر ہم توجہ نہیں دے رہے، لیکن ہم خاص توجہ جو ہم نے بدقسمتی سے پہلے نہیں دی اپنی اکانومی کے اوپر توجہ، ہماری اب خاص کوشش ہے اکانومی پہ ہم زور لگا رہے ہیں تاکہ جیسے جیسے ملک کے اندر ہماری دولت میں اضافہ ہوگا ہم پھر اپنے لوگوں کو غربت سے نکالیں. I'm Shifu Hao from Economic Daily. And my first question is, now, as the new phase of CPEC development focuses on encouraging business and benefiting local people, what is your government going to do to facilitate it? What do you expect for the sustainable development of CPEC? And any expectation for more cooperation on renewable and clean energy? Thank you. You see, the first phase of CPEC was basically connectivity and power generation. Now the CPEC has moved into the next stages where it's about relocation of industry. We want to develop our industrial zones, our special economic zones. Then we want, especially in agriculture, we want help there to improve our productivity. Because in China, the productivity is much higher in agriculture and livestock yields compared to Pakistan. So we want help there too. And then China has grown these drought-resistant cotton varieties, which we have large tracts of lands in Pakistan where this variety of cotton can be grown. So that's where we're going to get help from China. But also it's in technology, information technology. That's another area which is basically the future. Is the technological revolution in the world is the future, and China has made great strides in that, and so we also want to get help from China in that field.